ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 تک 144 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ثمانیت ازواج، یہ 8 جانور ہیں۔ ثمانیت ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ من الضأن اثنین، 2 بھیڑوں میں سے، ومن المعز اثنین، اور 2 بکریوں میں سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آذکرین، کیا یہ 2 نر، حرم، اللہ نے ان کو حرام کیا ہے؟ کیا ان 2 نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ ام الانثیین، یا ان 2 ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ، یا جس پر یہ دونوں مشتمل ہیں، یا جس پر مشتمل ہیں، ارحام الانثیین، 2 ماداؤں کا، یا جس پر مشتمل ہے 2 ماداؤں کے رحموں میں، جو 2 ماداؤں کے رحم میں ہے، یا جس پر مشتمل ہے یہ 2 ماداؤں کے رحم میں، نبئونی، مجھے خبر دو، بعلم، علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم لوگ سچے ہو، ومن الابل اثنین، اور 2 اونٹوں میں سے، ومن البقر اثنین، اور 2 گائے میں سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آذکرین، کیا 2 نروں کو،
حرم اللہ نے حرام کیا، امل انثیین یا دو ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا، ام مشتملت علیہ یا جس پر مشتمل ہے ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کے رحم میں، دو ماداؤں کے رحم میں، ام کنتم یا تم شہداء گواہ ہو اذ وسقاکم اللہ بہذا جس وقت تمہیں اللہ نے اس کا تاکیدی حکم دیا، یا تم گواہ تھے اس وقت کہ جس وقت تمہیں اللہ نے اس کا تاکیدی حکم دیا، فمن اظلم سو کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا سو کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے کہ جس نے افطرا باندھا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ کا، لیضل الناس تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یہدی القوم الظالمین ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں آپ حضرات اس بات کو سن چکے کہ حلت اور حرمت کا اختیار اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق میں سے کسی جانور کو، کسی چیز کو حلال یا حرام کا حکم لاگو نہیں کر سکتا، کسی بھی چیز پر حلت یا حرمت کا حکم لاگو نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی خود سے کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کائنات کے لوگوں میں، پیغمبروں میں، فرشتوں میں، جنوں میں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے، وہ بھی کسی بھی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ اور اس بات کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی بھی چیز کا حلال یا حرام قرار دیے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ساتھی بھی موجود تھے، تو نبی اس کھانے کے اندر تھوم تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم کھانا چاہتے ہو تو تم لوگ کھا لو، میں اسے نہیں کھا سکتا، کیونکہ جن چیزوں سے مجھے واسطہ پڑتا ہے ان سے تمہیں نہیں پڑتا، تم کھا لو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، کیونکہ حرام کیے جانے کا مجھے اختیار نہیں ہے، لیکن میں اسے کھاتا نہیں، کھاتا اس لیے نہیں کہ میری ایسی مخلوق سے ہمہ وقت گفتگو ہوتی ہے کہ جن سے تمہاری نہیں ہوتی، اور وہ مخلوق ہے فرشتے۔ فرشتے عام طور پر ان سے میں گفتگو میں رہتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، اور
तुम्हारी इस तरह की गुफ्तगू और बातचीत फरिश्तों से नहीं होती जिस तरह मेरी होती है। तो तुम खा सकते हो, तुम खाओ, हराम मेरे लिए भी नहीं है, लेकिन मैं इसे मैं खाता नहीं। इसलिए नहीं खाता कि थोम से मुंह में बदबू आती है, और जब थोम में अगर खाऊंगा तो फरिश्तों से आमतौर पर मेरी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, फरिश्ते मुझसे बातें करते हैं, तो बदबू से फरिश्तों को सख्त नफरत है, सख्त नफरत है। तो इसलिए फरिश्तों को तकलीफ होगी थोम खाए जाने से, इसलिए मैं ये थोम नहीं खाता। तुम खा सकते, खाना चाहो तो खा सकते हो। और यही वजह है कि मस्जिद में थोम और प्याज फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि खाकर आना नहीं चाहिए। मस्जिद में थोम और प्याज खाकर मस्जिद में आना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उस थोम और प्याज की बदबू तुम्हारे मुंह से ख़त्म हो जाए। एक हदीस में है, जब बंदा वज़ू करता है और वज़ू कर लेने के बाद मस्जिद में आता है और ज़िक्र में बैठता है, नमाज के इंतज़ार में बैठता है, तो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसको बोसा देते हैं और उसकी नेकियां लिखते हैं, नमाज के इंतज़ार में जो बैठा। तो अगर चूँकि नमाजी जब नमाज के इंतज़ार में आता है और इंतज़ार में नमाज के लिए आता है और इंतज़ार में बैठता है या ज़िक्र व अज़कार करता है नमाज से पहले, तो फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, दुआएं करते हैं। फरिश्ते उसके करीब आ जाते हैं जो ये ज़िक्र करने वाला है। अब अगर इसके मुंह से बदबू आए थोम खाने की बिना पर या प्याज खा लेने की बिना पर, इससे फरिश्तों को कराहत होती है। इसलिए फुक़हा इकराम ने फरमाया कि जिस वक़्त तुम नमाज के लिए मस्जिद में आओ तो थोम और प्याज खाकर ना आओ, यहाँ अगर खा लो तो उस वक़्त आओ कि यहाँ तक कि तुम्हारे मुंह से बदबू ख़त्म हो जाए, तुम्हारे मुंह से बदबू ख़त्म हो जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ कि जिससे मुंह में बदबू आए, चाहे नशा आवर चीज़ हो, सिगरेट हो, हुक्का पी कर आओ, या प्याज हो या थोम हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे तुम्हारे बदन से या तुम्हारे मुंह से बदबू आए, तो तुम ऐसी हालत में मस्जिद में ना आओ, यहाँ तक कि वो स्मेल, वो बदबू तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारे मुंह से ख़त्म हो जाए। इसलिए हर नमाज से पहले, वज़ू करने से पहले जो मिसवाक का मसनून सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वज़ू से पहले मिसवाक कर लो, मिसवाक कर लो, मिसवाक कर कर मस्जिद में आओ, बावज़ू होकर मस्जिद में आओ, मिसवाक के साथ मस्जिद में आओ, यानी मिसवाक कर कर आओ। ये बारहा जो मिसवाक करने का हुक्म दिया गया, क्यों? क्योंकि इसके मुँह, ताकि इसके मुँह से बदबू ना आए, ये ज़िक्र करे तो फरिश्ते को कराहत ना हो। हर वक़्त फरिश्ते इंसान के साथ हैं, मुहाफ़िज़ फरिश्ते इसके साथ हैं, आमाल लिखने वाले फरिश्ते इसके साथ हैं। तो अल्लाह के नूरानी मखलूक हर इंसान के साथ होती है। तो अगर उसका जिस्म बदबूदार होगा, उसके मुंह से बदबू आएगी, उसके लिबास से बदबू आएगी, या वह नापाकी के हालत में कपड़े पहन कर रखेगा, इससे अल्लाह की नूरानी मखलूक को तकलीफ़ होती है। लिहाजा इसलिए हर वक़्त तुम इबादत में हो या नहीं हो, अपने आप को पाक साफ रखो, पाकीज़ा रखो, खुशबू के साथ रखो, अपने कपड़े को साफ सुथरा रखो, और मिसवाक जब मौका मिले ज़रूर करो, सोते हुए, उठते हुए, ज़िक्र करते हुए, तिलावतें करते हुए, नमाज के लिए आते हुए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया इस मज़कूरा हदीस में कि मुझे किसी भी चीज़ को हराम या हलाल किए जाने का इख्तियार नहीं है, किसी भी चीज़ को हलाल या हराम किए जाने का इख्तियार नहीं है।
تو یہ مشرکین مکہ، یہ کافرین مکہ، انہوں نے اپنی طرف سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ ان بعض جانوروں کی سواری کو اپنے اوپر حرام کر لیا، بعض جانوروں کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا، بعض جانوروں کے دودھ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور پھر جانوروں کو اور ان کے جانوروں کو اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ جو انہوں نے معبودان باطلہ کو شریک کیا، ان کو لیے ان کے حصے مقرر کر دیے کہ یہ اللہ کے لیے، یہ جانوروں کے لیے، پیداوار کے حصوں میں تقسیم کر دی کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یہ ہمارے ان معبودانہ باطلہ کے لیے، لات منات عزا حبل کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب پیغمبروں تک کے لیے اختیار نہیں ہے کسی چیز کے حلت کا یا حرمت کا، تو تم کس بنا پر جانوروں کو اللہ کے لیے حصے کرتے ہو اور اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر کے ان کے لیے حصے نکالتے ہو؟ خالص اللہ کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اور کیوں تم جانوروں کو اوپر سواری کرنے کو حرام سمجھتے ہو؟ کیوں بعض جانوروں کے دودھ پینے کو حرام سمجھتے ہو؟ معبودان باطلہ کے نام پر ان کو وقف کر کر اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہو، جبکہ اللہ نے حرام نہیں قرار دیا۔ اللہ نے تو ان جانوروں کو حلال قرار دیا، ان کے دودھ پینے کو حلال قرار دیا، تو تم کیوں اس کے جانوروں کے دودھ کو حرام کرتے ہو، ان جانوروں کے گوشت کو حرام کرتے ہو؟ لہٰذا اسی لیے جس طرح آپ دیکھتے ہو بعض درباروں پر ایسے جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ان کے گلوں میں رسیاں ہوتی ہے، نہ ان کے باندھا جاتا ہے، آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ پیر صاحب کی گائے ہے، یہ پیر صاحب کے بیل ہیں، اب وہ سڑکوں پر پھر رہے، چاہے وہ سواریوں کو تکلیف پہنچائیں، وہ گاڑیوں کو تکلیف پہنچائیں، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا کہ ان کو کچھ کہہ دیا تو پیر صاحب کی طرف سے ہمیں سزا مل جائے گی، پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ الیاذ باللہ، اللہ پر توکل ختم ہو گیا اور اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کر دیا۔ وہ جو دنیا سے جا چکا، اب اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے ہاں اس کا عمل کیا ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہے یا مردود ہے، اور برحق وہ اللہ کا ولی تھا بھی یا نہیں تھا۔ اب وہ تو چلا گیا اور اللہ کا ولی تھا تو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اسے اب دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، اسے دنیا کے جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی جانوروں کے دودھ کی اس پیر صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے جو مر چکا ہے۔ تو یہ جانور جو ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور سڑکوں پر آزاد چھوڑ دیا، تو یہ اپنی طرف سے حرام کیا ہے، جبکہ اللہ نے تو حرام نہیں کیا۔ تو یہی چیز مشرکوں میں تھی، کافروں میں تھی، جس پر اللہ نے پرزور ان پر جو ہے اس کی تردید فرمائی اور اس پہ انہیں اور فرمایا کہ یہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اب اللہ نے ان آیات کریمہ میں 8 قسم کے جانوروں کا بیان فرمایا کہ جن کا کھانا بھی حلال، جن پر سواری بھی حلال، اور جن کا دودھ پینا بھی حلال۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور جن کا بیان ہے اس آیت کریمہ میں۔ من الظأن، ظأن کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ جس کے پشت پر اون نما بال ہوتے ہیں، جیسا کہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، سینگ والے ہیں یا بغیر سینگ والے ہیں، تو یہ ظأن کے اندر آتے ہیں۔ تو ظأن کے اندر نر اور مادہ، بھیڑ یعنی دمبا اور بھیڑ، یہ دونوں کے دونوں اس میں شامل ہوں گے کہ من الظأن اثنین، بھیڑوں میں سے 2، ومن الماعز اثنین، اور معز کہتے ہیں بکری کو، اثنین کہتے ہیں 2 کو بکریوں میں سے دو بکریوں میں سے کیسی بکری، نر ہو یا مادہ ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، بھیڑ ہو یا دمبا ہو۔ فرمایا اللہ نے قل، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، آپ ان سے کہیے، ان مشرکوں سے، ان کافروں سے، ان سے پوچھئے، اذکرین، دونوں نروں کو، حرم، اللہ نے حرام کیا، اس بکرے کو، اس دمبے کو اللہ نے حرام کیا، اس بھیڑ کو، اس بکری کو اللہ نے حرام کیا،
مؤنث کا آگے ذکر فرمایا حرما، ان سے پوچھئے کیا اللہ نے حرام کیا ہے ان کو، ان کے دودھ کو، ان کی سواری کو، ان کے کھانے کو کیا اللہ نے حرام کیا ہے؟ امل انثیین، یا دو مؤنث مادہ بکری دمبا، کیا اللہ نے ان کو حرام قرار دیا؟ ام مشتملت علیہ، یا جس پر مشتمل ہے ارحام الانثیین، دونوں ماداؤں کا رحم، یعنی بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے، بھیڑ کے پیٹ میں جو بچہ ہے، وہ کیا اللہ نے حرام کیا اس بچے کو؟ یا اللہ نے حرام کیا اس بچے کو؟ تو اللہ نے جو بھیڑ یا بکری کے پیٹ میں، اسے بھی اللہ نے حلال قرار دیا، بکرا بکری دمبا بھیڑ ان کو بھی اللہ نے حلال قرار دیا، ان کا دودھ پینا بھی جائز، ان کا گوشت کھانا بھی جائز۔ تو اللہ رب العزت